حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے شکم میں آئے اور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں مہینہ گزرا، پانچواں مہینے میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی آتا اور آنے کے بعد مبارکباد دے کر کے جاتا، کوئی نہ کوئی نبی آتا اور مبارکباد دے کر کے جاتا، آمنہ تجھے مبارک ہو، امام الانبیاء آنے والا ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو، تمام نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ ہر مہینے میں نبی آتا اور مبارکباد دے کر کے جاتا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے جا رہے تھے میرے قسمت کے تالے کھلتے جا رہے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب پانچواں مہینہ گزرا نا تو عرب کی عورتوں میں مکہ کی عورتوں کے درمیان ایک بات مشہور ہو گئی۔ وہاں کا ایک دستور تھا جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ 1 سال تک اپنے شوہر کے جانے کا غم منایا کرتی تھی۔ کتنا؟ 1 سال تک اپنے شوہر کے جانے کا غم مناتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ کے عورتوں کے درمیان ایک بات مشہور ہو گئی، آمنہ کو دیکھو کہ حضرت عبداللہ کو ابھی چند دن ہوئے ہیں گئے، حضرت عبداللہ کو گئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، اور آمنہ ایسی خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ جس گلی سے نکلتی ہے وہ گلی بھی مہک جایا کرتا ہے، جس گلی سے نکلتی ہے وہ گلی بھی مہک جایا کرتا ہے، اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں نہیں پایا جاتا۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی تو کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے، لوگوں کا ہجوم پہنچتا اور پہنچنے کے بعد کہا عبد المطلب کیا ہمارے عرب کا دستور نہیں ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 1 سال تک وہ اپنے شوہر کے جانے کا غم منائے؟ کتنا؟ 1 سال تک اپنے شوہر کے جانے کا غم۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بے شک یہ ہمارے عرب کا دستور ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو تو اسے چاہیے کہ 1 سال تک اپنے شوہر کے جانے کا غم منائے۔ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب پھر آمنہ اپنے شوہر کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ اتنا کہا حضرت عبد المطلب خاموش ہو جاتے ہیں۔ کہا اے لوگو آخر کس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ آمنہ عبداللہ کے جانے کا غم نہیں مناتے؟ تو لوگوں نے کہا اے عبد المطلب یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یا ہم لوگ نہیں کہہ رہے، بلکہ عرب کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آمنہ اپنے شوہر کے جانے کا غم نہیں مناتی، اور ایسا خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں نہیں پایا جاتا۔ جب اتنا کہا تو حضرت عبد المطلب وہاں سے مایوس ہو کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اپنے گھر کی طرف آتے ہیں۔ دروازے پر آپ کی دادی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی کہ حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے آنکھ میں آنسو ہیں، چہرے پر مایوسی ہے۔ قریب پہنچتے ہیں حضرت فاطمہ نے سوال کر لیا اے عبد المطلب آخر آپ کیوں مایوس ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا فاطمہ آج میں بڑا شرمندہ ہو گیا، جا کر کے آمنہ سے پوچھو کہ وہ عبداللہ کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتی، عبداللہ کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے عبد المطلب یہی سوال ایک دن میرے ذہن میں بھی آیا تھا، اور میں آمنہ کے پاس پوچھنے کے لیے گئی تھی کہ بیٹی آمنہ عبداللہ کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتی ہو؟ جب میں قریب گئی اور قریب جانے کے بعد میں نے جیسے ہی کہا آمنہ، لفظ آمنہ کا ذکر ہی کیا تھا کہ آمنہ کے پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے جو میرے پیشانی سے ٹچ ہوتا ہے اور میں اس پیشانی کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہوں۔ کیا کہا؟ جب آمنہ کے پیشانی سے نور نکلتا اور میرے پیشانی پر ٹچ ہوتا ہے تو میں فوراً زمین پر گر کر کے بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جا کر کے بیٹی آمنہ سے یہ سوال کر سکوں۔ جب اتنا کہا حضرت عبد المطلب نے کہا چلو دونوں ساتھ میں چلتے اور سوال کرتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد آپ نے سلام عرض کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چارپائی پر ہیں، پیچھے دیکھا کہ سسر بھی آ رہے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک کونے میں سمٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا فاطمہ پوچھو آمنہ سے کہ عبداللہ کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتی؟ اتنا کہنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگتی ہیں اور کہتی ابا جان آج آپ نے میرے زخم دل پر ہاتھ رکھ دیا ہے، جس دن سے عبداللہ گئے ہیں اس دن سے آج تک میں نے پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا ہے، جس دن سے حضرت عبداللہ گئے ہیں اس دن سے آج تک میں مسکرائی نہیں ہوں، اور آپ نے کہا کہ میں عبداللہ کے جانے کا غم نہیں مناتی۔ حضرات محترم جب اتنا کہا تو حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی آمنہ اگر تو عبداللہ کے جانے کا غم مناتی ہے تو پھر خوشبو لگا کر کے گلیوں سے کیوں گزرتی ہے؟
اتنا کہنا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابا جان یہ راز میں بڑے دن سے چھپا کر کے رکھی تھی، لیکن آج آپ نے ایسا سوال کر لیا ہے، آج میں اس راز کو فاش کر دوں گی۔ حضرات محترم، حضرت عبدالمطلب نے کہا بیٹی آمنہ وہ کون سا راز ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابا جان میں کیا بتاؤں، جس دن سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے اس دن سے جس بھی چیز کو میں چھو لیا کرتی ہوں وہ چیز خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر جاتی ہیں اور جانے کے بعد اپنے تقیہ کو اٹھا کر کے لاتی ہیں۔ لانے کے بعد حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ میں دیا، کہا ابا جان اس کو سونگے۔ جب حضرت عبدالمطلب اس کو اپنے ناک کے قریب لے جا کر کے سونگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو مشک عنبر سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا بیٹی آمنہ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ پھر گھر کے اندر جاتی ہیں، جانے کے بعد آپ اپنا دوپٹہ لے کر کے آتی ہیں، حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ میں دیا، کہا ابا جان اسے بھی سونگے۔ جب حضرت عبدالمطلب اس کو سونگتے تو اس میں سے بھی مشک عنبر سے زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا بیٹی آمنہ آخر اس میں سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا ابا جان ایک دن میں کمرے کے اندر بیٹھ ماتھے پر پسینہ آ گیا، جب پیشانی پر پسینہ آیا میں نے اس دوپٹے کو اٹھا کر کے اور اس دوپٹے سے صاف کر دیا۔ جب میں نے صاف کیا نا تو اس کے اندر مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آ گئی، اور میں اس دوپٹے کو کئی مرتبہ دھل بھی چکی ہوں لیکن ابھی تک اس کے اندر خوشبو برقرار ہے۔ حضرات محترم، اب حضرت فاطمہ حضور کی دادی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کمرے کے اندر جاتے اور جانے کے بعد آپ کے گھر کی جو دیوار تھی وہ مٹی کی تھی، آپ دیوار سے مٹی نکالتی ہیں اور لا کر کے حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ پر رکھتی ہیں۔ رکھنے کے بعد کہا عبدالمطلب اسے بھی سونگے۔ جب آپ اس مٹی کو ناک کے قریب لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا فاطمہ آخر اس کا کیا معاملہ ہے، آخر اس مٹی کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کل آمنہ اس دیوار سے اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے کھڑی ہوئی تھی، یہ دیوار بھی خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیوار بھی خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا بیٹی آمنہ اور کیا کیا ہوتا ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا ابا جان میں کیا بتاؤں، جب مکہ کی عورتیں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہیں تو وہ ساتھ میں رسی اور ڈول لے کر کے جاتی ہیں، اسی کے سہارے سے وہ پانی نکالا کرتی ہیں، لیکن جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں اور جب گلی سے گزرتی ہوں جو گلی میں پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے پیروں میں چبھا کرتے ہیں، لیکن جب میں ان گلیوں سے گزرتی ہوں تو وہ پتھر میرے قدموں کے نیچے موم بن جایا کرتے ہیں، وہ پتھر میرے قدموں کے نیچے موم بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی جب میں کنویں کے پاس پہنچتی ہوں اور کنویں کے پاس پہنچنے کے بعد میں کنویں کے اندر نظر تو لوگ رسیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جب میں کنویں کے اندر اپنی نظر کو ڈالتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر سطح پر آ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا ہے۔ مکہ کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ تھوڑی دیر تک تو کھڑی ہو جا، ہم بھی پانی لے لے۔ میں کھڑی رہتی ہوں، مکہ کی تمام عورتیں پانی لیتی ہیں، جب تمام عورتیں چلی جاتی ہیں آخر میں نکلتی ہوں، جب واپس آتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ درخت سے آواز آ رہی ہے، شجر و حجر سے آواز آ رہی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ پتھر سے آواز آ رہی ہے، در و دیوار سے آواز آ رہی ہے۔ جب اتنا کہا حضرت عبدالمطلب نے کہا بیٹی آمنہ کیا تو اس آواز کو سمجھتی بھی ہے جو آواز اس پتھر سے در و دیوار سے شجر و حجر سے آتی ہے، کیا تو اس آواز کو سمجھتی بھی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ بے شک میں اس آواز کو سمجھتی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ آخر وہ پتھر کیا بولتے ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں گلی سے گزرتی ہوں تو وہ پتھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی امی، یعنی اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان آپ پر بھی صلاۃ و سلام ہو، اور آپ کے بیٹے جناب رسول اللہ پر صلاۃ و سلام ہو، آپ کے بیٹے جناب رسول اللہ پر بھی صلاۃ و سلام ہو۔ حضرات محترم اتنا کہنا تھا، حضرت عبدالمطلب مسکرا کر کے فرماتے ہیں بیٹی آمنہ میری دعا قبول ہو گئی۔ جب اتنا کہا حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں ابا جان آخر وہ کون سی دعا ہے جس کو آپ نے مانگا تھا؟ حضرت عبدالمطلب فرماتے ایک دن میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، مالک و مولا میرے خاندان میں اس بچے کی ولادت کر دے جو تمام نبی علیہ السلام کا سردار ہے، جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لی ہے۔ حضرات محترم اب وقت گزرتا جاتا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا،
ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے جب اس کے بچے کی ولادت ہو رہی ہو تو اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کی ولادت کا وقت آیا تو اس دن حضرت عبداللہ کی یاد بہت ستانے لگی، میں رونے لگی۔ دل میں خیال کیا کہ آج اگر میرا شوہر حضرت عبداللہ ہوتے تو آج عرب کی عورتیں میرے گھر پہ میرا سہارا بن کر کے موجود ہوتی۔ حضرات محترم، اتنا سوچنا تھا، حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہوا کہ دیوار اچانک میں پھٹتی ہے، ایک روشنی نکلتی ہے اور اس کے اندر سے 3 خاتون آتی ہیں جن کا قد بہت ہی زیادہ لمبا اور زبردست تندرست اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آج تک میں نے ایسی عورتیں نہیں دیکھی تھی، جب میں نے دیکھا تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ حضرت آمنہ نے جب سوال کیا تو اس میں سے ایک خاتون آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا مجھے آدم کی بیوی حضرت حوا کہا جاتا ہے۔ دوسری خاتون آگے بڑھتی ہے، اس نے کہا مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے۔ تیسری نے کہا مجھے اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے سوال کیا آخر تم کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم سے آنے والا بچہ تمام نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، تیرے شکم سے آنے والا بچہ تمام نبیوں کا سردار ہے، تیرے شکم سے آنے والا بچہ تمام نبیوں کا امام ہے، تیرے شکم سے آنے والا بچہ وہ بچہ ہے جس کے آنے کے بعد بیٹیوں کو عزت دی جائے گی، جن بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے ان کی پرورش کی جائے گی۔ حضرات محترم، حضرت آمنہ فرماتی میں نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو سرہانے پر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے جو حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت خاتون میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ میں نے اس سے سوال کیا تم کیوں آئی ہو، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں دودھ ہے۔ اس خاتون نے کہا آمنہ یہ دودھ تم پی لو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جیسے میں نے اس دودھ کے پیالے کو لے کر کے پیا، اس کی لذت کا عالم یہ تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس دودھ کو پیا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلتا، یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آمنہ فرماتے ہیں کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کے بچے کی ولادت ہو سب سے پہلی نظر اس کی ماں کی پڑے۔ حضرات محترم، حضرت آمنہ فرماتی جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ غسل کر کے آئے ہوں، ایسا لگ رہا تھا کہ غسل کر کے آئے ہوں۔ بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور نبی علیہ السلام کو لے کر کے کہاں غائب ہو جاتا ہے مجھے خود ہی نہیں پتا۔ میں مایوس ہو جاتی ہوں، مالک و مولا، حضرت عبداللہ کے جانے کے بعد پہلی بار تو خوشی ملی تھی، پہلی بار تو مسکرائی تھی، وہ بھی چلا گیا، آخر میرا وہ بیٹا کہاں گیا؟ حضرات محترم، تھوڑی دیر کا وقت گزرتا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی وہی بادل نبی علیہ السلام کو لے کر کے آیا اور میرے گود میں دے دیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پانی کا قطرہ ٹپک۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا اس بچے کی تعارف تم نے سارے جہان سے کروا دی ہے، زمین و آسمان سے کروا دیا، شجر و حجر سے کروا دیا؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ بے شک میں نے اس بچے کی تعارف زمین سے بھی کروا دی ہے، آسمان سے بھی کروا دیا ہے، شجر و حجر سے بھی کروا دیا ہے۔ تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا اس بچے کی تعارف تم نے سمندر سے بھی کروا دی ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ بے شک اس بچے کی تعارف میں نے سمندر سے بھی کروا دی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے نبی علیہ السلام جس بھی چیز کا ذکر کریں گے وہی شریعت بن کر کے تیار ہوتی ہوئی نظر آئے۔ حضرات، اس لیے نبی علیہ السلام جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ شریعت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہو گیا، جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہو گیا، جس چیز کو آپ نے صحیح کہا وہ صحیح، جس چیز کو غلط کہا وہ غلط ہو گیا۔ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکت کہ جس سال آپ کی ولادت ہوئی اس سال صرف اور صرف پوری دنیا میں بچوں کی ہی ولادت ہوئی، کوئی بیٹی بن کر کے پیدا نہ ہوئی، بلکہ صرف اور صرف اس سال بچوں کی ہی ولادت ہوئی، اور ساری دنیا نبی علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے روشن ہوتی ہوئی نظر آئی۔